رشیا اور آرمینیا ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے، اور اس میں اب یہ دیکھیں کہ ایسا اتفاق ہے کہ جیسا ایسٹ تیمور میں انڈونیشیا جب ادھر تھا تو ایسٹ تیمور میں ساری کرسچن آبادی تھی، اسی طریقے سے نکورنو قراباغ میں جو ٹوٹل آبادی ہے تقریباً 1.5-2 لاکھ کی آبادی ہے، وہ سارے کے سارے کرسچن ہیں اور آرمینین اوریجن کے لوگ ہیں۔ لیکن یہ جب سے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ کنٹریز بنی تو اس کے بعد یہ حصہ تھا آذربائیجان کا، بغاوت کرائی گئی اور بغاوت ایک بہانہ تھا، اور اس کے بعد آرمینین نے اس میں اپنا تسلط جاری رکھ دیا، اور یہ کہیں بھی یو این او ریزولوشن میں اس کو کوئی انڈیپینڈنس انہوں نے جو کلیم کی تھی نکورنو قراباغ کے لوگوں نے، کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن آرمینیا نے اب جو یہ کانفلکٹ ہے، اس کلیش میں آرمینیا نے فوجیں بھیج کے نکورنو قراباغ کے پار بارڈر پر، وہ بارڈر کیا، وہ تو آذربائیجان کا ہی حصہ ہے، لیکن انہوں نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، اور اب آپ دیکھیں کہ ٹینکوں اور ہیلی کاپٹرز اور اس کو سارا سلسلہ کانفلکٹ بڑھ گیا ہے۔ یو این او کے چیپٹر 1 کے بھی یہ خلاف ورزی ہے، اور پھر آپ دیکھیں دنیا بھر میں اس کو پھیلایا جا رہا ہے، کانفلکٹ کی شعاع کو پھیلایا جا رہا ہے، کانفلکٹ کے لحاظ سے نہیں، پولیٹیکل لحاظ سے، کہ ہالینڈ میں، امریکہ میں اور باقی کچھ ممالک، بیلجیم میں آذربائیجان کی ایمبیسیز کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جو کہ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 62 کے خلاف ہے۔ تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح ایران نے، جرمنی نے، فرانس نے، رشیا نے، یورپین یونین نے، انہوں نے فوراً جنگ بندی کا کہا ہے، لیکن جنگ بندی تو وہ کیا زیادتی تو ہوئی ہے آرمینیا کی طرف سے انٹرنیشنل قانون کے مطابق، تو جنگ بندی تو یہ ہے کہ اس کا حق بنتا ہے آذربائیجان کا یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق کہ وہ اپنے دفاع میں اب اگریشن کر سکتا ہے، اور ابھی تو آرمینین اپنے ہی سرزمین پر ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ کرسچن آبادی ہے اور آرمینیا کو سپورٹ رشیا بھی کر رہا ہے اور ویسٹ کے بہت سارے کنٹریز کر رہے ہیں، جبکہ آذربائیجان کو ترکی تن من دھن سے سپورٹ کر رہا ہے، اور اس نے، اس کے منسٹر نے کہا ہے، ٹرکش منسٹر نے، کہ ہم بالکل ہر لحاظ سے آذربائیجان کے ساتھ۔ بالکل اور جمیل صاحب، ترکی جو ہیں وہ تاریخی طور پر تو آذربائیجان کی حمایت کر ہی رہا ہے، لیکن امریکہ، روس اور فرانس بھی جو ہے وہ نکورنو قراباغ کے مسئلے پر پرامن حل کرنے کے لیے متحرک ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی طاقتوں کا خطے میں کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ بڑی طاقتوں کا مفاد آرمینیا سے یہ ہے کہ آرمینیا ایک ایسا خطہ ہے جو کہ اس علاقے میں اپنا تسلط جمانے کے لیے، اور ترکی کو، جو کہ ابھی 2023 میں لاسانی ایگریمنٹ کے 100 سال کے ختم ہونے کے بعد ترکی کو بہت سارے اختیارات حاصل ہو جائیں گے، اور ترکی نے اپنا ویژن دے دیا ہے، اور ترکی کو ویسٹ اور بڑی طاقتیں سمجھتی ہیں کہ ترکی اپنی ایکسپینشنزم کی طرف اپنے تسلط کی اور اپنے انفلوئنس کو بڑھائے گا، تو وہ اس وقت یہ دوبارہ اس کانفلکٹ کو ابھارنے کا مقصد یہ ہے کہ ترکی کو کی طرف چیک قدغن لگائی جائے کہ ترکی یہ لسانے 2023 میں جو ختم ہو رہا ہے 100 سال کا ایگریمنٹ یورپ کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر ترکی کو تھوڑا سا اس کے انفلوئنس کو روکا جائے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا آبویسلی آذربائیجان ایک کرسچن ملک ہے، تو زیادہ تر کرسچن ملک جو بڑے پاورز ہیں وہ اس کو شروع سے سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ پاکستان نے کبھی آج تک ڈپلومیٹک ریلیشن ان کے ساتھ نہیں رکھا ہے، اور بلکہ پاکستان ابھی کوئی ایسا آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ پاکستان ظاہر ہے ڈپلومیٹکلی ترکی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس نے حمایت کی ہے آذربائیجان کی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ کراچی، حیدرآباد